ان کے نام سب پشتوں میں زندہ رہیں گے۔ ہمارے لیے آج پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب 44واں باب پہلی اور 10 سے 15ویں آیت مقدسہ تک۔ آؤ ہم پشت پشت کے مطابق ان دیندار اشخاص یعنی اپنے اجداد کی تعریف کریں، لیکن یہ دیندار آدمی تھے اور ان کی نیکی باطل نہ ہوگی۔ ان کی نیک بختی ان کی نسل کے ساتھ بھی رہے گی اور ان کی اولاد وعدوں کی وارث ہوگی۔ ان کی نسل اور بعد ازاں ان کی اولاد بھی انہی کی خاطر احکام پر قائم رہے گی۔ ان کی نسل ابد تک ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کی عزت نہ مٹے گی۔ ان کے جسم سلامتی سے دفن کیے گئے ہیں اور ان کے نام پشتوں کے آخر تک زندہ رہیں گے۔ امتیں ان کی دانش کا ذکر کرتی رہیں گی اور جماعت ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 132 جماعتی جواب: خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ خداوند نے داؤد سے قسم کھا کر ایک مستحکم وعدہ کیا ہے جس سے وہ پھرے گا نہیں، کہ میں تیری سلوب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جماعتی جواب: خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اس کو اپنی مسند کے لیے پسند کیا ہے۔ یہی ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے چاہا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ پیدا کروں گا، اپنے ممسو کے لیے ایک چراغ تیار کروں گا۔ اس کے دشمنوں کو میں حیرانگی میں ملبس کروں گا، مگر اس پر میرا تاج چمکے گا۔ جماعتی جواب: خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 18ویں سے 23ویں آیت: وہ جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے وہ پھل بھی لاتا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا پر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔